السلام علیکم دوستوں، میں دلی سے نسیم صدیقی۔ میں اپنا ویکتگت بیان ہندوستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کیندر سرکار سے اور تمام جانچ ایجنسیوں سے، NIA سے، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کب وہ بیان دیا جس سے ان آتنکیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا، اور جو میڈیا جو ویڈیو پر سازش کر رہی ہے وہ 8 سے 10 سال پرانی ہے، تو اتنے دن کہاں تھی ہماری جانچ ایجنسیاں؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیندر سرکار سے اور جانچ ایجنسیوں سے کہ پرگیا ٹھاکر اور کرنل پروہت جیسے آتنکیوں کا سمبند RSS سے تھا، پوری دنیا کو پتا ہے، تو کیا کبھی موہن بھاگوت یا کسی انیہ کے خلاف تفتیش ہوئی؟ کیا کبھی کوئی کارروائی ہوئی؟ اور جو ہمارے ہندوستان کے پہلے آتنکوادی ناتھو رام گوڈسے کو ہیرو کی طرح پوجنے والے لوگوں کے خلاف کبھی کوئی تفتیش ہوئی؟ کیا دیش بھکت میڈیا نے کبھی ان کو نشانہ بنایا؟ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر جو یوگی آدتیہ ناتھ اور پروین توگڑیا اور سادھوی پراچی جو زہر اگل رہے ہیں، کیا تمام جانچ ایجنسیوں نے اور کیندر سرکار نے انہیں لائسنس دے رکھا ہے نفرت پھیلانے کا؟ ہمارے دیش کو آزاد ہوئے 67 سال ہو چکے ہیں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے دیش کی عوام سے کہ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کی دھرتی بھوک اگلتی ہو، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہیں، جہاں سچائی کے مجرم سلاخوں میں ڈالے جاتے ہیں، جہاں اخلاق اور روحی کے خون سے میل اپنے دھوئے جاتے ہیں، جہاں اسلام کو آتنک کے نظروں سے دیکھا جاتا ہو، اس دیش کی مٹی برسوں سے دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے، جشن آزادی مبارک کہتی ہے، اور تم لگاؤ آزادی کے نعرے اور ان نعروں سے ہمیں بہلاؤ۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ اگر 67 سال میں کسی کو آزادی ملی ہے ہندوستان کے اندر تو وہ RSS کو ملی ہے، وہ BJP کو ملی ہے، وہ سنگھ پریوار کو ملی ہے، وہ بجرنگ دل کو ملی ہے، نہ کہ اسلام کو ملی ہے۔ اسلام آج بھی وہیں پر ہے جہاں 67 سال پہلے تھا۔ اگر وہ اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اسے آتنک کا نام دے دیا جاتا ہے، دہشت گرد کا الزام دے دیا جاتا ہے، اور جو اسلام کا مذاق اڑائے انہیں دیش بھکتی کا انعام دے دیا جاتا ہے۔ یہ آزادی ملی ہے ہمیں 67 سال میں۔ ارے میرے دوستو، یہ ملک آزاد جب اصل معنی میں ہوگا جب اسے ملک بنایا جائے۔ آج اور پہلے بھی کہا جاتا ہے ہندوستان میں رہنے والا ہر ایک ناگرک ہندوستانی ہے، تو پھر کیوں لوگ ہندوستان کو اسلام مکت بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام کو مذاق بناتے ہیں اور جو ہندوستان سے اسلام ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، میری نظر میں سب سے بڑا آتنکوادی وہ ہے، اس کے خلاف جانچ کی جائے، اسے جیل میں ڈالا جائے۔ پھر کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھتی؟ کیا صرف انگلی ایک ہی طرف اٹھائی جائے گی؟ کیا صرف نشانہ اسلام کو ہی بنایا جائے گا؟ اور پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں، آتنک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آتنک کو اسلام سے نہ جوڑو۔ اسلام ایک پوتر اور ایک سچا دھرم ہے، اور میں کہتا ہوں آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ تو میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس نظریے سے اسلام کو دیکھتی ہے کہ ہمارے اسلام کو بدنام مت کرو، ہمارا مذہب ایک سچا ہے اور ہمیشہ سچا رہے گا۔ اگر کارروائی کرنی ہے تو ان لوگوں کے خلاف کرو جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے تم؟ ہمارے ہندوستان میں نفرت پھیلانے کی بات جو کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کبھی کوئی تفتیش نہیں ہوئی۔ ذاکر نائک صاحب تو دنیا کو پتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک سچے مسلمان ہیں، انہیں گرو ہے مسلمان ہونے پر، اور وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں اپنے دیش کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نائک صاحب ایک سچے انسان ہیں، اور ان کے سمرتھن میں اترو اور انہیں اور دیش کو بتاؤ اور کیندر سرکار کو بتاؤ کہ انگلی صرف ایک طرف نہ اٹھاؤ، تمام ان لوگوں کے خلاف ایکشن لو۔ اگر ہم غلط ہے تو ہمیں سزا دو، وہ غلط ہے تو انہیں سزا دو۔ انگلی ایک طرف مت اٹھاؤ، انگلی دونوں طرف اٹھاؤ، کیونکہ ایک طرف انگلی اٹھنے والی ہمیشہ انگلی غلط ہوتی ہے۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے ساتھ ہر وہ سخت کارروائی کرو، ہم دیش کا ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی آتنکوادی ہے تو اسے سزا دو، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن الزام غلط اسلام پہ مت لگاؤ، ایک سچے مذہب کو بدنام مت کرو، کارروائی سب کے خلاف کرو۔ اور میں ذاکر نائک صاحب کا سمرتھن کرتا ہوں، وہ ایسے شخص نہیں ہے، اور ہندوستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم۔